سلسلہ ہے کامیابی کی بات جیم تیموری کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کامیابی کی خواہش ہر انسان میں بدرجہ تو موجود ہوتی ہے۔ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی زندگی بہت پرسکون اور پرآسائش گزرے۔ وہ اپنی زندگی میں سب اچھا ہونے کی توقع رکھتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے غربت کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی چاہتا ہے کہ اسے اس کے لیے مجبور کیا جائے۔ کامیابی کچھ لوگوں کے نزدیک مادی سہولیات کی فراوانی اور کچھ کے نزدیک روحانی سکون ہے۔ کامیابی کے کچھ بھی معنی ہوں، مگر یہ صرف ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو کامیابی کا پختہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر تمام حالات ان کے موافق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہر روز اپنی نئی نوکریوں کا آغاز کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اوپر تک جانے کی آرزو رکھتا ہے، مگر اکثریت کو اپنی اس خواہش کے باوجود یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ٹاپ پر جا سکتے ہیں، اور وہ ٹاپ پر نہیں جاتے۔ بہت کم افراد یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آگے تک جائیں گے، اور ان کا یہ رویہ کہ مجھے اوپر جانا ہے ان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جس کو دوسرے صرف خواہشی کرتے رہتے ہیں۔ یقین کامیابی کا محرک اور ایسی طاقت ہے جو ہر بڑے کام کے پیچھے نظر آتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم کو قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک نوکری کی آفر ہوئی۔ جب ان کو ماہانہ تنخواہ بتائی گئی جو کہ ایک افسر کی تنخواہ ہو سکتی تھی، تو جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں اتنے پیسے ہر روز کمانا چاہتا ہوں، نہ کہ ماہانہ، اور وہ نوکری کی آفر ٹھکرا دی۔ وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا۔ پاکستان کے قائد بننے سے پہلے وہ ایک کامیاب وکیل بنے۔ ان کی یہ کامیابی اسی یقین کی بدولت ممکن ہوئی جو ان کو اپنے آپ پر تھا۔ ہمارا ذہن خیالات بنانے کی ایک ایسی مشین ہے جس میں مثبت اور منفی دو طرح کے خیالات بنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے ذہن سے کیا کام لیتے ہیں۔ اگر منفی سوچیں گے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر مثبت خیالات اپنائیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اس بات کا جائزہ اس مثال سے لیتے ہیں۔ اپنے آپ سے کہیں آج کا دن خراب لگتا ہے، یا اشارہ پاتے ہی منفی خیالات جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ وہ ایسے بہانے اور وجوہات ڈھونڈتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے، بہت سردی ہے، آج کاروبار مندہ رہے گا، آج گھر میں رہنا چاہیے۔ اس طرح سوچنے سے آپ کا مزاج بھی بگڑے گا، اور ممکن ہے آپ اپنے آپ کو بیمار بھی سمجھنے لگے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچیں کہ آج کا دن زبردست اچھا ہے، اس اشارے سے مثبت خیالات میدان عمل میں اترتے ہیں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، برف تو پڑی ہے مگر نظارہ حسین ہے۔ ایسے موسم میں لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں، آپ کو کام پر ضرور جانا چاہیے۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دن سچ مچ اچھا ہے، اور سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ جب کام سارے اچھے ہوں گے تو کامیابی تو پھر ہوگی۔ قوت یقین کوئی جادوئی اور پرسرار قوت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو خواہش، ہمت اور یقین سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ ایک دن انسان ہواؤں میں اڑے گا، مگر دو بھائیوں رائٹ برادران نے یہ کارنامہ اپنے یقین کی بدولت کر دکھایا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ ایک دن ہواؤں میں ضرور اڑیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ ہم آج دنوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں کرتے ہیں۔ قوت یقین پیدا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، چلیے ایک ایک کر کے ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کامیابی کے متعلق سوچا جائے۔ ناکامی کے تمام الفاظ اپنے ذہن سے جھڑک دیں، انہیں اپنے ذہن سے نکال باہر کریں، انہیں خیالات میں بھی کوئی جگہ نہ دیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ کامیابی کے متعلق سوچنا کامیابی کا اصول ہے۔ گھر میں، کام پر اور کسی بھی مشکل حالات میں صرف یہ سوچیں کہ میں یہ کر لوں گا یا کر لوں گی، آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور آپ بہتر طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کامیابی کی صورت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کامیابی کے بارے میں سوچیں، اپنے ذہن کو ایسے کاموں میں لگائیں کہ وہ منصوبے بنائیں، اور ایسے طریقے سوچیں جن کا انجام کامیابی ہو۔ ناکامی کے متعلق سوچنا
ناکامی حاصل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اکثر یہ یاد کروائیں کہ آپ اپنی سوچ سے بھی بہتر ہیں۔ کامیاب آدمی مافوق الفطرت نہیں ہوتے، اور کامیابی کے لیے بہت ذہین ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کامیابی جادو ٹونے سے حاصل ہوتی ہے۔ کامیاب آدمی بھی عام آدمیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، اور پھر حالات ان کے حق میں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ارادہ اور پختہ یقین کی ضرورت ہے۔ معیاری سوچ، کامیابی کا انحصار آپ کی سوچ کے معیار پر ہے۔ جتنی اونچی سوچ کی پرواز ہوگی، کامیابی عین اس کے مطابق ہوگی۔ کہتے ہیں گھٹیا سوچ ناقابل معافی جرم ہے۔ یاد رکھیں، عظیم مقاصد کو پانا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں مقابلہ کم ہوتا ہے، مگر چھوٹے مقاصد پانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کے معیار کو بدلیں، اسے مزید معیاری بنائیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ عظیم کتابوں کا مطالعہ، پڑھنے کے قابل ہونا بھی کسی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور جب آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر بھی عظیم کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، جیسے ہماری عظیم کتاب قرآن پاک ہے اور اس طرح کی کئی کتابیں، جب آپ ان کو سمجھیں گے تو کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ دوستوں کی صحبت، کوئی بھی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے دوست ہوں گے اس طرح کا وہ ہوگا۔ اگر اس کے دوست ناکام ہیں اور ناکامی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کیسے کامیابی کے متعلق سوچ بھی سکتا ہے؟ اس کے برعکس کامیاب دوست اس کو بھی کامیاب ہونے میں مدد دیں گے۔ سامعین، کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا کتنا اچھا لگتا ہے، اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کامیاب آدمی ہی اس کا مزہ جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس کا پکا ارادہ کریں۔ ارادہ جتنا مضبوط اور مصمم ہوگا، کامیابی اتنی ہی جلدی ممکن ہوگی۔ کامیابی کا یقین کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا پہلا قدم ہوتا ہے، اور پھر قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی آگے بڑھ کے آپ کے قدم چومتی ہے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔